کہ مصطفیٰ صاحب آپ یہ ترمیم کو چیلنج تو کرنے جا رہے ہیں لیکن ٹیکنیکلی سندھ اسمبلی نے توثیق دے دی ہے، بینچ بن گیا ہے، فی الحال وہی کام کریں گے سارے سینئرز جب تک کہ 26-27 کو دوبارہ یہ ٹیک اپ نہیں ہوتا، اور وفاق میں بھی آئینی بینچ بن چکا ہے۔ سو ابھی کیسے یہ سنے گا اور یہ کس طرح سے آگے بڑھیں گے، کیونکہ عدلیہ کی جانب سے ایک تو اس کی ایکسیپٹنس بھی ہے، فل کورٹ میں لگایا بھی نہیں گیا ہے، سو مجھے تو لگتا ہے کہ ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہے یہ معاملہ۔ ہمارے خیال میں ڈن اینڈ ڈسٹڈ نہیں ہے، ہم اپنی کوشش بھرپور جاری رکھیں گے اس آئینی ترمیم کے خلاف، اور جن نکات کی بنیاد پر ہم سپریم کورٹ کے پاس گئے ہیں ان میں سے پہلا نکتہ ہی یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ اس معاملے کو سن ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ خود بائی پروڈکٹ ہے 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا، اور ان کے اس بائی پروڈکٹ ہونے کی وجہ سے ان کا ایک ڈائریکٹ اس کے اندر انٹرسٹ ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، ہماری استدعا یہ ہوگی کہ یہ فل کورٹ یہ کیس سنے۔ آئین نظام انصاف کا جب ہم اسٹوڈنٹس تھے LLB کے فرسٹ ایئر میں تھے تو پہلا سبق جو ہم نے پڑھا کانسٹیٹیوشنل لاء میں وہ نیچرل جسٹس کے متعلق تھا، اور اس کے اندر کچھ بنیادی انصاف کے تقاضے ہیں، جن میں سے ایک وہ لیٹن فریز ہے جو اس کو ڈیفائن کرتا ہے، کہتا ہے نیمو جوڈیکس کازا سوا، دیٹ اے مین کین ناٹ بی اے جج ان ہز اون کاز۔ تو ہماری پہلی استدعا تو یہی ہوگی کہ جناب یہ فل کورٹ سنیں بجائے اس کے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ سنیں، اور پھر اس کے علاوہ ہم نے یہ نکتہ بھی سپریم کورٹ کے سامنے رکھا ہے کہ یہ آئین کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم ہے۔ ہمارا آئین گارنٹی کرتا ہے عدلیہ کی آزادی کو، اور اس آئینی ترمیم کے ذریعے ایگزیکٹو نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے عدلیہ کے اوپر، نہ صرف کنٹرول حاصل کر لیا ہے بلکہ ان کو اپنے تابع بھی کر لیا ہے، اور اس سارے کی جو انٹینشنز ہیں وہ پولیٹیکل نیچر کی ہیں کہ کیوں عدلیہ کو تابع کیا جائے۔ ہمارا آئین عدلیہ کی آزادی کو گارنٹی کرتا ہے، جبکہ بھٹو صاحب جن کو آپ نہ صرف فریمر آف دا کانسٹیٹیوشن بلکہ آپ فادر آف دا 73 کانسٹیٹیوشن بھی کہہ سکتی ہیں، کہ جب 1973 کا آئین پاس ہو رہا تھا تو اس چیز کو انہوں نے خود ایڈریس کیا، اور ان کے الفاظ ہیں یہ ان کی تقریر میں جو آئین کے پاس ہوتے وقت انہوں نے کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس آئین کے اندر پارلیمنٹ کو لامحدود اختیارات نہیں دیے، ہم نے پارلیمنٹ کے اختیارات پر قدغنیں لگائی ہیں، ہم نے انسانی حقوق کے حوالے سے قدغن لگائی ہے، ہم نے عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے قدغن لگائی ہے۔ اور یہی بات آگے چل کے متعدد سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں، جن میں سے ایک راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کا کیس ہے جس میں سپریم کورٹ کے 13 جج صاحبان یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے آئین کے 3 سیلینٹ فیچرز ہیں اور پارلیمنٹ ان 3 سیلینٹ فیچرز کو نہیں چھیڑ سکتی، جن میں سے ایک فیڈرلزم ہے، جس میں سے دوسرا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے متعلق ہے، اور جو تیسرا ہے اس کے اندر وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ۔ تو یہ 3 فیچرز ان کے اوپر پارلیمنٹ کی سپریم کورٹ پہلے کہہ چکی ہے۔ اور پھر ہمارا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ دیکھیے خیبر پختونخوا کے جو ڈیفیکٹس ہیں اس لیجسلیشن کے اندر، جو پروسیس کے اندر ڈیفیکٹس ہیں، کہ خیبر پختونخوا کے اندر سینٹ کے الیکشنز نہیں ہوئے، وہ بھی بالکل بدنیتی پر مبنی الیکشنز نہیں کرائے گئے۔ اگر الیکشنز باقی صوبوں کی طرح آج سے 6 مہینے پہلے خیبر پختونخوا میں کرا دیے جاتے تو آج قومی اسمبلی اور سینٹ، اسپیشلی سینٹ کے اندر خیبر پختونخوا کی 11 سیٹیں زیادہ ہوتی۔ جو قانون پاس جو ہوا ہے 26ویں آئینی ترمیم، 65 نمبر چاہیے تھا 2/3 اکثریت کے لیے، حکومت نے صرف 1 ووٹ کی برتری پہ یہ سینٹ سے پاس کرایا۔ تو اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے اب سردار اختر مینگل صاحب آن ریکارڈ ہیں، اس کے ساتھ مین پٹیشنر وہ ہیں فہمیدہ مرزا صاحبہ ہیں، کہ جس مینر سے یہ پاس کرایا گیا کہ ان کے ممبران کو جس طریقے سے اغوا کر لیا گیا، ہراساں کیا، یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ ایک جوڈیشل انکوائری بھی اس کے اندر کر لے کہ کیا وہ ان لوگوں نے آزادانہ طور پہ ووٹ دیے یا ان سے زبردستی یہ ووٹ لیے گئے۔ آپ کے 2 پوائنٹس ہیں، ایک تو آپ کی اس کی روح سے آپ کو ڈس ایگریمنٹ اور طریقہ کار دونوں ہر چیز سے طریقہ کار سے بھی، تو دونوں اس کے اوپر فرنٹس کے اوپر ہیں۔ پاشا صاحب یہ بات تو بار بار اس کے حوالے سے تنقید کی جا رہی ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو ہے، جب اس کے ترمیم کو چیلنج کیا جا رہا ہے تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ پہلے اس کے چیلنج کرنے کے معاملات کے اوپر کوئی واضح طور پہ ایک فیصلہ آ جائے، اس کے بعد آئینی بینچ کی تشکیل ہو، اس کے بعد مقدمات کو سارٹ آؤٹ کر کے مختلف آئینی بینچز کے سامنے رکھا جائے؟ اگر اب یہ چیلنج ہوتی ہے تو پھر تو یہ معاملہ ہم سرکلز میں چل رہے ہیں نا، جب تک کہ ہم بنیادی فیصلہ نہ کر لیں 26ویں ترمیم کی جتنی پٹیشنز ہیں جس میں اس کو چیلنج کیا ہے، اس میں پروسیس بھی چیلنج ہوا ہے، جس میں اس کی جو بیسک کانسیپٹ ہے اس کو بھی چیلنج کیا ہے، اس کے بعد بینچز بنائے جائیں، اس کے بعد آئینی بینچ کی تشکیل ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
دیکھیں میں کھوکر صاحب کی چند باتوں سے بالکل ایگری ہوں اور ان سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ دیکھنا پڑے گی کہ آخر موجودہ پارلیمان کو یہ ضرورت کیوں پڑی کہ ان کو عدلیہ کے ان معاملات میں دخل اندازی کرنا پڑی۔ کچھ عدلیہ کی تاریخ بھی ہماری اتنی سنہری نہیں ہے جس کو ہم اپریشیٹ کریں کہ بہت اچھا، مثلا اسی عدلیہ نے جس کو ہم آزاد کہتے ہیں اس نے ضیاء الحق کے مارشل لا کو انڈورس کیا، اسی عدلیہ نے جس کو ہم آزاد کہتے ہیں انہوں نے ضیاء الحق کے دور میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی، اسی عدلیہ نے جس کو ہم آزاد کہتے ہیں پرویز مشرف کو 3 سال کا اختیار دیا کہ وہ 3 سال تک وہ کر سکتے ہیں، آئین میں امینڈمنٹ کر سکتے ہیں، ایک شخص کر سکتا ہے۔ صحیح۔ اسی عدلیہ نے جس کو ہم آزاد کہتے ہیں انہوں نے پرویز مشرف کے مارشل لا کو بھی انڈورس کیا، تو اسی عدلیہ میں وہ بھی ہیں جنہوں نے پی سی او کے تحت حلف نہیں اٹھائے، اسی عدلیہ میں وہ بھی ہیں جنہوں نے ایل ایف او کے تحت حلف نہیں اٹھائے، اسی عدلیہ میں وہ بھی جج آزاد تھے جنہوں نے گرفتار ہونا منظور کر لیا لیکن آمر کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کیا۔ تو یہ انہی سنہرے اور کالے جو ہیں کرتوت اس میں، لیکن پاشا صاحب آپ تو مجھے اس کا جو بھی سیاسی ریزن دے رہے ہیں، میرا سوال بڑا بیسک اور ٹیکنیکل تھا، کیا بطور وکیل آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے یہ جو پٹیشنز ہیں ان کو سنا جانا چاہیے ہے، ان کے نتائج سامنے آ جائے پھر بینچوں کی تشکیل ہو؟ میں عرض کرتا ہوں طریقہ کار پہ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن پارلیمان کا جو اختیار ہے اس پہ اختلاف نہیں ہو سکتا۔ پارلیمان نے اپنا اختیار استعمال کیا اور تھوڑا سا سٹیپ ان ہوئے وہ جوڈیشری میں، جس طرح کہ جوڈیشری روزانہ پارلیمان کے اختیارات میں سٹیپ ان کرتی ہے، تو بالکل میں کہتا ہوں کہ تجاوز ہوا ہے، عدلیہ کے اختیارات میں کسی حد تک تجاوز کیا گیا ہے جس کو بیلنس کرنا بہت ضروری ہے۔ اب آتے ہیں اس میں، اب 26 امینڈمنٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو چکی ہے، اس کے تحت ایک چیف جسٹس صاحب ہو گئے، انہوں نے اوتھ لے لیا، پارلیمانی کمیٹی وہ جو کمیٹی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت وہ فارمیشن اس کی ہو گئی، اب اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس طریقے سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں بطور اسٹوڈنٹ آف لا کہ اگر امینڈمنٹ کی امپلیمنٹیشن ہو چکی ہے اور اس میں جو سینئر پیونی جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، انہوں نے خود متعدد کیسز میں یہ کہہ کے اس کیس کو سننے کے معذوری کا اظہار کیا کہ یہ چونکہ کانسٹیٹیوشن میٹر ہے اور کانسٹیٹیوشن بینچ نے اس کو سننا ہے، تو امپلائڈلی انہوں نے بھی اپنی اوپر، لیکن پاشا صاحب انہوں نے اور سینئر ججز نے یہ بھی خط میں لکھا ہے کہ